لائف سٹائل کو چینج کرنے کے لیے انہوں نے قرآن کا حوالہ دیا ہے. ایک دو دفعہ میں نے تھوڑی ریسرچ کی تو مجھے 2-3 آیتیں ملی بڑی واضح طور پر. ایک تو اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ دن میں نے بنایا کام کرنے کے لیے اور رات بنائی آرام کرنے کے لیے اور قیام کرنے کے لیے. میرے ذہن میں بڑے عرصے سے یہ تھا کہ قیام کس وقت کرنا ہے، کیونکہ ہم تو سوتے ہی 12 بجے. تو لائف سٹائل کو چینج کرنا ضروری ہے. کرنا کیسے؟ دوسری جو قرآن میں ایک جگہ پہ مجھے یہ حوالہ ملا کہ ہم کھانا کھانے میں جو ہے جو سٹائل ہم نے اپنایا ہوا ہے وہ ایک بڑا غلط اپروچ کے ساتھ ہم نے بنا دیا کہ اب ہم اس وقت تک کھاتے ہیں جب تک ہم تھک نہیں جاتے. تو لائف سٹائل چینج کرنے کے لیے آپ کو سونے جاگنے کے اوقات ٹھیک کرنے ہوں گے. کھانے پینے میں بیلنس لے کے آنا پڑے گا کہ آپ نے کتنا کھانا ہے، آپ نے پانی کتنا پینا ہے. اور تیسری جو اہم بات ہے جو میرے نزدیک وہ یہ ہے کہ آپ کو جو موبیلٹی ہے وہ بہتر کرنی پڑے. آپ کو پیدل چلنا پڑے. جتنی لائف اس وقت آسان ہو گئی ہے، ہر بندے کے پاس کنوینس ہے، میرا بھی خیال کو چلتا ہے. جب تک ان 3 چیزوں میں بیلنس نہیں لے کے آئیں گے آپ اپنا لائف سٹائل چینج نہیں کریں. اور چوتھا آبویسلی جو آپ جب تک کنیکشن بہتر ڈیولپ نہیں کریں گے اللہ سے، آپ کے دل میں اطمینان نہیں آئے گا، سکون نہیں آئے گا. جب تک آپ پیس آف مائنڈ نہیں لے کے آئیں گے آپ صحت یاب نہیں. اس لیے میری گزارش تو یہ ہے کہ 3-4 چیزوں پہ کام کریں. باقی حکیم صاحب جو ہے وہ غذا مجھ سے بہتر بتا دیں گے، کیونکہ ہم ذرا غذا کے چکر میں زیادہ پڑتے نہیں ہیں. ہم تو اپنے معاملات میں پڑھتے ہیں. اور جو ایک تھوڑی سی ان کی بات سے مجھے احساس ہوا کہ تاریخ جو ہوتی ہے نا وہ صرف سیکھنے کے لیے اور اس سے ہمیں ملتا کچھ نہیں. انگریزی میں کہتے ہیں کہ دس مومنٹ از اے لائف. آنے والا وقت ہمیں پتہ نہیں ہے کیا ہے، جو گزر گیا اس کو ہم پکڑ نہیں سکتے. تو اس زندگی کے اس لمحے میں ہمیں کیا کرنا ہے، جو بنیادی چیز ہے وہ یہی ہے کہ آج کے بعد اگر آپ سمجھتے ہیں کہ صحت مند زندگی جو ہے وہ آپ کی خوشیوں کا ایک بنیادی طور پہ ایک فاؤنڈیشن ہے. آپ زندگی کو انجوائے تب کرتے ہیں جب آپ صحت مند ہوں. اس کے لیے لائف سٹائل کو چینج کریں، اپنا سلیپ پیٹرن بہتر کریں، اپنا کھانے پینے کا بیلنس لے کے آئیں، اپنا پیدل چلنے کے معاملات کو بہتر کریں اور اللہ سے کنیکشن کریں. اور غذا جو ہے کوشش کریں کہ جتنی بھی دیکھیں ہم انہوں نے بات کی کہ خوراک ہم اس لیے کھاتے ہیں، بنیادی پرپز یہی ہے کہ خوراک ہمیں توانائی دیتی ہے. انسان کی سب سے مضبوط جبلت یہ ہے کہ اس نے سروائیو کرنا ہے. اس کی سب سے بڑی کمزوری اس کی بھوک ہے. میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ آپ کا جو ہے اگر آپ سے یہ کہے مائیں آتی ہیں میرے پاس کہ میری محبت میں 3-4 دن کھانا نہ کھاؤ تو کریں گے آپ ایسا؟ کبھی نہیں کریں. کوئی انسان ایسا نہیں کرتا. اگر دنیا میں کوئی بندہ آپ کو یہ کہے کہ صبح فجر سے لے کے مغرب عشاء تک جو ہے کھانا نہ کھا تو ہم کسی کے لیے ایسا نہیں کرتے. ہم صرف ایک ذات باہر جو ہے اس کے لیے ایسا کرتے ہیں، اس کو خوش کرنے کے لیے. ورنہ بھوک ایک ایسا جذبہ ہے جس کے سامنے جو مینوفیکچر ہے، میکر ہے، اس کو بھی پتہ ہے کہ یہ کتنا اسٹرانگ ایک جذبہ ہے، کتنا اسٹرانگ پیشن ہے. اس نے بھی کہہ دیا کہ سرٹن سرکمسٹانسز میں آپ حرام بھی کھا لیں تو وہ حلال ہے. تو بھوک جو ہے اس کو کنٹرول کرنا اور اس کو بہتر طریقے سے مینیج کرنا ایک ایشو ہے ہماری اس زندگی میں. مجھے یاد ہے میں 3-4 دن پہلے بھی ابھی ایک جگہ پہ بیٹھا تھا تو میں نے کہا تھا کہ جب میں چھوٹا سا تھا تو بازار میں میرے ٹیچر بیٹھے عارف صاحب، تو میں نے ان سے ڈرائنگ بھی سیکھی ہے. تو بازار میں نا ایک بندہ ہوتا تھا صادق صاحب، وہ فوت ہو گئے. تو وہ ایک کڑھائی بنایا کرتا تھا وہ، اور وہ ہمارے گھر میں شاید 2-4 سال بعد کوئی مہمان آتا تھا تو آدھا کلو آتی تھی. ہم اس ایک فیسٹیوٹی اور فیسٹ کو ایسے انجوائے کرتے تھے جیسے پتہ نہیں منو سلمہ اترا ہے ہمارے گھر میں. تو اب کڑھائی کھانا کوئی ایشو نہیں ہے. ہمارے گھروں میں بچے جو ہیں تو وہ
پیزے برگر یہ وہ سارا کچھ چلتا ہے، کولڈ ڈرنکس بہت عام ہو گئے ہیں، اور ان چیزوں کو ہم جتنا مرضی ایڈریس کر لیں، ہم جب تک ان چیزوں کو ایک بیلنس پیٹرن نہیں لے کے آئیں گے، کوئی میکانزم نہیں ڈیولپ کریں گے، ہم اتنی دیر تک بہتر ہمارے مسائل بڑے ہیں۔ اب جیسے یہ کہہ رہے تھے، ہم سارے بیٹھے ہیں ہمارے گھروں میں، کون سبزی کھاتا ہے، کون پھل کھاتا ہے، کون 4-5 کلومیٹر چلتا ہے، کون ٹائم سے حضور پاک کی زندگی اٹھا کے دیکھ لیں آپ، تو شاید میری آبزرویشن تو نہیں ہے، شاید عشاء کے بعد کوئی دنیاوی کام کیا ہوگا۔ تو اس لیے میرا تھوڑا اس چیز پہ میں بالکل حکیم صاحب نے بات صحیح کی ہے کہ لائف سٹائل چینج کریں، اور لائف سٹائل چینج کرنے میں سارے علاج آتے ہیں کیا، اور جو یہ کہہ رہے تھے کہ مطلب ایمان خطرے پہ پڑ گیا کہ وہ کوئی، اللہ نے بالکل صحیح کہا کہ وہ رسینہ صاحب جو ہے ان کے بارے میں پڑھ رہا تھا، تو انہوں نے ایک جگہ پہ کوئی بیماری آ گئی، تو وہ جا کے انہوں نے بزرگوں سے پوچھا کہ کوئی آپ کے اس ایریے میں کوئی نئی جڑی بوٹی آئی ہے پچھلے 6-8 سال ماہ میں یا سال میں، اس سے انہوں نے علاج کیا، سکسیزفلی لانچ کیا۔ تو اللہ نے تو علاج کسی بھی بیماری میں پیدا کیے ہیں، اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن کیا کریں ہم، چونکہ جانتے صرف 15% ہیں، یونیورس کا ہم صرف میٹر جو ہے اس کا 15% کو ہم جانتے ہیں، یا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جان سکتے ہیں، 85% ڈارک میٹر کو ہم جانتے نہیں ہیں۔ علاج جو ہے یہ تو اسی طرح سے ہیں کہ یہ بیماریاں بھی آئیں گی، وقت کے ساتھ ساتھ علاج بھی آئے گا، جو ہمارے ذمے ہے وہ مسعود صاحب کھڑے ہیں، بلکہ ہم 3-4 دن پہلے ہی ڈسکس کر رہے تھے، اور میں نے ان کی بات 2-3 جگہ کوٹ کی، بلکہ رات ایک میں اکیڈمی میں بیٹھا تھا، تو میرے دوست تھے، تو ان کو میں نے یہ کانسیپٹ جب دیا تو مجھے بڑا مزہ آیا، اور انہوں نے بھی بڑا محسوس کیا اس کو، کہ یہ بات مجھے بتا رہے تھے ایسٹرالوجی کی، تو ایسٹرالوجی کے حوالے سے نا ہم بیٹھے بات کر رہے تھے، تو ان کا ایک کانسیپٹ مجھے بڑا مزیدار لگا۔ انہوں نے کہا یار میں چونکہ مطلب میری فاؤنڈیشن مسلمان تھی، تو اس لیے میرا تو ایمان نہیں ڈگمگایا، لیکن اس ایسٹرالوجی میں ایک کانسیپٹ جو انہوں نے ڈیولپ کیا وہ بڑا مزیدار تھا، وہ یہ تھا کہ اللہ نے بغیر لاجک کے کوئی چیزیں بنائی نہیں۔ یہ جو ان کا ایکسپیرینس تھا نا مسعود صاحب کا، وہ یہ تھا کہ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ جو برج ہیں، یہ سیارے جو ہیں، یہ آپس میں انٹرچینج ہو رہے ہیں۔ انہوں نے مجھے بات بتائی کہ رات کو ڈاکٹر صاحب 1:30-2 بجے نا کوئی ورگو میں سے کچھ 6-7 سیارے ایسے کر کے گزرتے ہیں، ایسے موٹر میں سے گاڑیاں نہیں ایک دوسرے کو کراس کر کے گزرتی، اور اللہ نے وہ وقت رکھا ہوا ہے فجر کا، قیام کرنے، اور ایفیکٹ آتا ہے چیزوں کا، کاسمولوجی کا اثرات آتے ہیں۔ اب دیکھیں نا آج کل کووڈ پچھلے 1-1.5 سال سے ہم اس سے نبرد آزما ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اب نظر تو نہیں آتا نا، بیماری تو آ گئی اور ایفیکٹ تو آ گیا۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ جو 4 چیزیں جو ہیں لائف سٹائل چینج کرنے کے لیے اور اللہ سے کنیکشن رکھنے کے لیے آپ کو اڈاپٹ کرنی ہوگی، اور اس کے لیے اپنی فاؤنڈیشن کو آپ جتنا بڑا کر لیں، اپنے کانسیپٹ کو جتنا بڑا کر لیں، یہاں پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں وہ تو سارے جو ہیں